السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چہارم جماعت کی ماحولیات حصہ اول کی کتاب سے سبق نمبر 2 جانداروں کا باہمی تعلق اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ سبق کے نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے جاندار میں تمام جاندار آ جاتے ہیں، انسان، پیڑ پودے اور جانور، تمام لوگ، چرند پرند سب۔ تو اس سبق کی شروعات ہوتی ہے ایک پہلی سے۔ وہ پہلی ہے: بھری دوپہر چھاؤں گھنیری، رک جانا دو گھڑی، تنا ہے موٹا پیڑ پرانا، داڑھی اس کی بڑی بڑی۔ اس پہلی سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلی کا جواب کیا ہے۔ جی ہاں، اس کا جواب ہے برگد کا پیڑ۔ اب ہم سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق کے اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ تمام جانداروں کی ضرورتیں ماحول ہی سے پوری ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، جاندار سے مراد تمام لوگ شامل ہوں گے، انسان، جانور، پرندے، پیڑ پودے، سارے لوگ۔ اور تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت ہماری ماحول ہی سے پوری ہوتی ہے۔ ایک چوہا دن بھر میں جتنا پانی پی لیتا ہے، کیا اتنے پانی سے ہاتھی کی ایک وقت کی پیاس بھی بجھ سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر مچھلیاں یہ چاہے کہ وہ پانی کو چھوڑ کر باہر زمین پہ آ کے رہنا چاہے تو رہ سکتی ہیں؟ وہ بھی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر ایک جاندار کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے اور اس کی ضرورتیں وہیں سے پوری ہوتی ہیں۔ ہماری کتاب میں اگلے صفحے پہ ایک تجربہ دیا گیا ہے۔ اس تجربے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں 2 خالی ڈبے لینا ہے۔ ان ڈبے کو 1/3 یعنی اگر ہم ڈبے کے 4 حصے کریں گے تو 3 حصے تک مٹی سے بھر دینا ہے، اور اخوا نکلی ہوئی مٹکی جسے ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس میں اخوا نکل جائے تو ایک ایک دانے دونوں کے ایک ایک ڈبے میں اسے اگانا ہے، ڈالنا ہے مٹی کے اندر۔ اس کے بعد پہلے ڈبے کو روزانہ دن میں ایک بار 2 چمچے پانی دینا ہے، جبکہ وہی دوسرے ڈبے کو روزانہ 4 مرتبہ 6 چمچے پانی دینا ہے۔ کچھ دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا ڈبہ ہے اس میں سے پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسرے ڈبے کا جو پودا ہوتا ہے وہ مرجھا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی یا ضرورت سے زیادہ استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ حضرات کہیں گے کہ کچھ پودے ہم نے دیکھے ہیں جو پانی میں بھی اگتے ہیں۔ بالکل درست، ایسے پودوں کو ہم آبی حیوانات کہتے ہیں۔ ہم ممبئی شہر میں رہتے ہیں، ہم جب کبھی واشی کی سمت بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں، جسے جو کھاڑی کہا جاتا ہے، جہاں سمندر کا پانی آتا ہے، وہاں بہت سے پودے اگے ہوئے ہیں، درخت ہیں، انہیں ہم مینگروز کہتے ہیں۔ ان جھاڑیوں کا نام ہے مینگروز کی جھاڑیاں۔ اب یہ وہ پودے نباتات ہوتے ہیں جو دلدلی زمین میں بھی اگتے ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ان کا کیا کام ہے؟ یہ سیلاب، ماحول کا توازن برقرار رکھتے ہیں، اور یہ سیلاب وغیرہ کے وقت میں سیلاب کی شدت کو، یعنی جس تیزی سے سیلاب کا پانی آ رہا ہے اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان ماحول کی تمام چیزوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مینگروز جہاں ہے ان جھاڑیوں کو کاٹا جا رہا ہے، وہاں پہ مٹی بھر کے زمینوں پہ مکانات بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح پیڑ پودوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ انسان اپنے مفاد کے لیے خود اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماحول کی تمام چیزوں کا خیال رکھیں، پھر چاہے وہ جنگلات ہوں، پہاڑ ہو، ندی نالے دریا ہو۔ یہ تمام چیزیں جتنی صحت اچھی طرح سے رہیں گی اتنی ہی انسان کو زیادہ فائدہ پہنچائیں گی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم سبق کے اگلے حصے کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔